پیارے سنی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ نبوت میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ لہو ہے آپ کا جس میں بدن مہکتا ہے، لہو ہے آپ کا جس میں بدن مہکتا ہے، میرے حضور کا سارا چمن مہکتا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، میرے حضور کا سارا چمن مہکتا ہے، نبی کی نعت لکھو تو ذہن مہکتا ہے، درود پاک پڑھو تو دہن مہکتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ حضرات، عرس کا موقع بڑا ہی بافیض اور باعظمت موقع ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان لوگوں سے راضی ہے، وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ وہ جماعت الحمدللہ اللہ والوں کی ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ اور اولیاء کرام کے تعلق سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم القوم لیشقی بہم جلیسہم، یہ ایسی جماعت ہوتی ہے جن کی محفل میں بیٹھنے والا محروم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نبی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں، ولیوں کی محفل میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا، محروم نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی وہ ولی کی محفل میں جائے، جس نیت سے جائے، اگر نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی فرما سکتے تھے کہ مدرسوں میں بیٹھنے والا محروم نہیں ہو سکتا، اللہ اللہ۔ اس لیے کہ میرے نبی کو معلوم تھا مدرسے اگر سنیوں رضویوں کے ہوں گے تو دیوبندیوں، وہابیوں، شیعوں کے بھی ہوں گے۔ جی جی جی۔ اگر میرے سرکار ایسا فرما دیتے تو ہر مدرسہ بنانے والا سینہ تان کر کہہ سکتا تھا، نبی کی حدیث کے مطابق ہم بھی خوش نصیب ہیں۔ اللہ اللہ۔ اگر میرے آقا یوں فرماتے مسجد میں بیٹھنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا تو ہر نمازی چاہے جیسا ہو کہہ سکتا ہے حدیث کے مطابق ہم بھی جنتی ہیں۔ لیکن غیب داں نبی نے یہ ثابت کر دیا، مسجد میں ہر ایک بیٹھنے والا اچھا نہیں ہوتا ہے، ہر ایک مدرسہ چلانے والا اچھا نہیں ہوتا ہے، ولیوں کی محفل میں وہی آئے گا جس کا سینہ نبی کی محبت کا مدینہ ہوا۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ یقیناً آپ خوش نصیب ہیں، سبحان اللہ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں آپ ٹہلنے کے لیے نہ آئے، گھومنے کے لیے نہ آئے، یہاں پیغام لینے آئے۔ جس کے عرس میں آپ شریک ہیں وہ بہترین عالم تھے، وقت کے مفتی تھے، محدث تھے، مفسر تھے، اللہ کے ولی تھے، اور عمل کا حال یہ تھا کہ نماز فجر سے لے کر چاش تک جب تک سارے معمولات کو پورا نہ کر لیتے مسجد سے باہر قدم نہیں نکالتے۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ آئے، نیاز کھائے، سو گئے، بہت سے سو رہے ہوں گے، اور جب یہاں سے جاتے ہیں تو آپ ساتھ میں کیا لے کے جاتے ہیں؟ پیغام سنیے۔ جب کسی بھی ولی کے عرس میں جائیے تو ولی کی زندگی آپ سنیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ حضور اعلی حضرت عظیم البرکت کی خدمت عالیہ میں ایک پریشان انسان آتا ہے، مسلمان تھا، مومن تھا، حضور میرے گھر میں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بتائیے ہم کون سا عمل کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سکون و اطمینان عطا فرما دے۔ آپ میری طرف دیکھیں اور کچھ سیکھیں، یہی آپ کے اندر کمی ہے۔
تقریریں ہوتی ہیں تو آپ ادھر دیکھتے ہو ادھر دیکھتے ہو، اسی سے آپ سیکھو گے تو نصیب آپ کا چمک جائے گا۔ اعلی حضرت کی خدمت میں وہ آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور بڑی تکلیفیں ہیں گھر میں، کیا کروں؟ اعلی حضرت سرکار جواب دیتے ہیں مغرب کے بعد 7 دن اذان دے دو، اللہ اللہ تعالی ہر تکلیف دور فرما دے گا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، اتنا آسان نسخہ ہے۔ کیا کہیں ماشاء اللہ، اس نے کہا حضور بس اذان دے دوں کام ہو جائے گا؟ اللہ اللہ اللہ، اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں تم نے اذان کو کیا سمجھا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے اذان کی آواز سن کر شیطان 36 میل دور بھاگتا ہے، اللہ اللہ، 36 میل۔ تو وہ گیا، مغرب کی نماز ادا کی اور اذان دیا۔ 7 دن کے بعد 8ویں دن اعلی حضرت کی بارگاہ میں حاضر آتا ہے، سبحان عرض کرتا ہے سرکار کتنا اچھا نسخہ آپ نے بتا دیا کہ ساری تکلیفیں ہماری دور ہو گئی ہیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، سبحان یہ پیغام ہے۔ تو اگر اذان میں اتنی برکت ہے تو نماز کی برکت کا حال کیا ہوگا؟ اللہ، واہ واہ واہ، سجدہ کر کے دیکھو، سبحان رب کی بارگاہ میں جھکو۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے سر اٹھانے سے پہلے تمنا پوری کر دو، بندہ مجھے کچھ سمجھ کر بارگاہ میں جھک رہا ہے۔ یہ ہے ولیوں کا پیغام۔ اور حضور شاہ اسماعیل جتنے زائرین ہیں سب کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ ایک دیوبندی نے سوال کیا آپ لوگ ہر تقریر میں عوام سے کہتے ہیں ولی حضرات دیکھ رہے ہیں، میں کہا مولوی صاحب یہ ہمارے سنی علماء کی بات نہیں ہے، میرے آقا کی حدیث ہے۔ وہ چونک گیا، کہا حدیث شریف؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہا اگر حدیث شریف ہے تو ہمیں بھی بات ماننی چاہیے۔ میں نے کہا اگر تیرے مقدر میں تو مانے گا؟ تو حدیث یہ ہے النفوس القدسیہ اذا تجرد العلائق البدنیہ وتصلت بالملئ الاعلی فترى وتسمع الكل كالمشاهد ولم يبقى حجاب۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب پاک جانیں، پاک روحیں بدن سے نکلتی ہیں تو سیدھے عرش اعظم پر ان کا مقام بن جاتا ہے، اللہ، عرش اعظم پر۔ اس کے بعد وہ وہاں سے سب کو دیکھ رہی ہیں کیسے جیسے زندہ دیکھتا ہے، زندہ سنتا ہے، کوئی چیز ان کے درمیان پردہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیے عرش اعظم سے اوپر کون سا مقام ہے؟ آسمان نیچے، زمین نیچے، ہم نیچے، آپ نیچے، سب کچھ نیچے۔ تو اگر وہ وہاں پر موجود ہیں یقیناً ہر آنے والے کو دیکھ رہے ہیں، اس کی مدد فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ہم سنیوں کا کوئی بھی کام ہو حدیث سے ثابت ہے، ہمارا عمل ہو، ہمارا ایمان ہو، ہمارا عقیدہ ہو، ہمارا عرس کرنا ہو، سب کچھ حدیث سے ثابت ہے۔ اتنا وقت نہیں رہتا ہے، بس ایک پیغام سنیں کہ میرے حضور کے بیمار کا لحد میں بھی قسم خدا کی مسلسل کفن مہکتا ہے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔